اس موضوع کی مناسبت سے آج کے درس میں پارہ نمبر 29 میں سے سورہ ملک کی آخری چند آیات بینات کی روشنی کے اندر چند ضروری گزارشات آپ لوگوں کے حضور پیش کی جائیں گی۔ اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھیں کہ جنہیں اللہ نے مسجد میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آج کا موضوع بڑا اہم ہے، بڑی خوبصورت گفتگو انشاءاللہ آج آپ کو پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر سورہ ملک میں چند اللہ نے دعوے فرمائے ہیں۔ معبودان باطلہ کی پوری دنیا کو اللہ نے چیلنج کیا ہے۔ بار بار اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو اور کفار مکہ کو چیلنج کیا ہے کہ لاؤ اگر میرے مقابلے میں کوئی تمہارا بت ہے تو۔ اللہ نے یہاں یہ بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ نے پہلے ایک چیز بیان فرمائی، هو الذی جعل لکم الارض ذلولا۔ اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو نرم کیا ہے۔ کیوں؟ فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا، تاکہ تم اس کے راستوں میں چلو۔ زمین کو اللہ تعالیٰ نے نہ تو اتنا نرم پیدا کیا ہے کہ دلدل کی طرح یہ بندہ جس میں پھسل جائے یا سلپ ہو جائے، زمین ایسی بھی نہیں۔ اور زمین اللہ نے اتنی سخت بھی نہیں پیدا کی کہ بندے کے قدموں کو چھیل دے، نہ پتھر کی طرح سخت ہے نہ کیچڑ کی طرح پھسلانے والی ہے۔ اللہ نے دونوں کیفیتوں سے ورا پیدا کیا، اس کو درمیانی حالت میں رکھا، تو اللہ نے اس کا یہاں ذکر کر دیا۔ اور پھر اللہ نے زمین میں راستے بنائے ہیں، پگڈنڈیاں ہیں، راستے ہیں، پہاڑوں کے بیچ میں سے راستے ہیں، وہ راستے بھی اللہ نے وضع فرمائے ہیں۔ آگے فرمایا وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور تم اس کے رزق میں سے کھاؤ۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور تمہیں اسی کی طرف اٹھ کے جانا ہے، اکٹھا ہونا ہے۔ آگے اللہ فرماتا، اللہ نے ساتھ ہی انداز بیان تبدیل فرما دیا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ۔ اے لوگو، اے مشرکین مکہ، کیا تم اللہ تعالیٰ سے اتنے بے خوف ہو گئے ہو؟ کیا تم اس ذات سے اتنے بے خوف ہو گئے ہو، وہ اگر چاہے تو تمہیں زمین میں غرق کر دے، زمین کو پھاڑ دے اور تمہیں اس کے اندر غرق کر دے۔ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، اور پھر وہ زمین جب پھٹ رہی ہوگی تو وہ کانپنا شروع ہو جائے گی۔ یعنی اللہ کے دست قدرت میں ہے کہ وہ ایک لمحے سے بھی پہلے زمین پر لرزہ طاری کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ جب زمین ہچکولے کھاتی ہے نا، زلزلہ جب آتا ہے، زمین کشتی کی طرح جب ہچکولے کھاتی ہے، بجلی کے پول بھی جب رکوع میں جا کے اوپر جاتا ہے، بلڈنگیں یوں جب لرزتی ہیں تو پھر سارے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پھر مصلے بچ جاتے ہیں اور لوگ استغفار کرتے باہر آ جاتے ہیں۔ لیکن مرتے وقت رب کو یاد کیا تو کیا کیا؟ مزہ تو یہ ہے کہ وقت بھی ہو، جوانی بھی ہو، اندر گناہ کی طاقت کے ہونے کے باوجود بندہ اللہ سے ڈرے، وہ ڈرنا اصل میں ڈرنا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اگر وہ اللہ چاہے تو تمہاری زمین کو پھاڑ دے اور تمہیں اس میں غرق کر دے۔ اور آگے فرمایا کہ ام امنتم من فی السماء، کیا تم اس ذات سے بے نیاز اور بے خوف ہو گئے ہو جو آسمانوں کی مالک ہے، وہ اگر چاہے ان یرسل علیکم حاصبا، تمہارے اوپر ایسی ہوا چلائے کہ جو تمہارے اوپر پتھر برسانے والی ہو۔
اللہ فرماتا ہے اگر میں چاہوں تو اتنی زور کی آندھی چلاؤں کہ پہاڑوں کے پتھر ٹوٹ ٹوٹ کے تمہارے اوپر بارش کی طرح برسنے شروع ہو جائے. اگر میں چاہوں اللہ فرماتا ہے تو تمہارے اوپر ایسی ہوا چلاؤں کہ جو تمہارے اوپر پتھر برسانے والی ہو. آج سے با کا یہ معنی ہے. اللہ فرماتا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ میرا ڈرانا کیسا تھا. یہ ڈر آج جو لوگ سن کے عمل پیرا ہوتے ہیں وہ لوگ کامیاب اور کامران کہلاتے ہیں. ورنہ کل جب عذاب الہی آئے گا تو پھر پتہ چلے گا کہ یہ جو علماء واعظ و تذکیر کرتے تھے، تبلیغ کرتے تھے، اس کا فائدہ کیا تھا، اس کی افادیت کیا تھی، یہ کتنی اہم چیز تھی، تو پھر بندے کو پتہ چلے گا. تو رب العالمین آگے ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، تحقیق ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا. فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، تو کیسا ہوا میرا انکار. اللہ فرماتا جا کے کبھی پوچھو بابل اور نینوا کے تباہ شدہ کھنڈرات سے، انہیں پوچھو کہ تمہیں بسانے والے آج کہاں ہیں. یہ مونجو دھڑو اور ہڑپا ساہیوال میں ہے اور مونجو دھڑو سندھ میں ہے. 5000 سال پہلے بھی لوگ پکی اینٹیں بنا کے، اینٹ تو ویسے حمان کے دور کی شروع ہو چکی ہے، فرعون کے دور سے پکی اینٹیں جس کو کہتے ہیں برکس، یہ اس وقت سے ایجاد شدہ ہیں. یہ تو پرانی چیز ہے. تو یہ مونجو دڑو اور ہڑپا جس کے اندر وہ نالیاں، پکی گلیاں، پکی عمارتیں، بڑی بڑی دیواریں، یہ قدرت ہمیں کہتی ہے پوچھو جا کے اسے کہ ان کو کھڑا کرنے والے آج کہاں. مٹ گئے ان کے نشان، ان کی بلڈنگیں رہ گئیں لیکن بلڈنگیں بنانے والے جہنم میں چلے گئے. ایک تو منظر یہ ہے اور دوسری طرف منظر یہ ہے. آسیہ بیوی تو فرعون کی تھی نا، لیکن صداقت کا ساتھ دیا، اللہ نے جنت کی ملکہ بنا کے رکھ دیا. یہ دونوں چیزیں ہیں، دونوں منظر آپ کے سامنے، میرے سامنے. اور یہ ملکہ نہیں آسیہ، فرعون جہنم میں جلے گا اور آسیہ میرے محمد عربی کی بیوی بنا دی جائے گی جنت میں. بتائیں حضور جنت کے شہنشاہ ہے کہ نہیں، اور حضور کی زوجہ ملکہ ہے کہ نہیں. تو اللہ فرماتا ہے پوچھو جا کے ان سے. اور آگے ارشاد فرمائے اولم یرو الی الطیر، کیا یہ لوگ پرندے کو نہیں دیکھتے، فوقہم جو ان کے اوپر اڑتا ہے، صافات، کبھی پرندہ پر کھول لیتا ہے، وَيَقْبِضْنَ، اور کبھی پرندہ پر اکٹھے کر لیتا ہے. پرندے کی دو کیفیتیں، کبھی پر پھڑپھڑاتا ہے، کبھی سمیٹ لیتا ہے. اللہ فرماتا ہے ما یمسکہن الا الرحمن، پرندے کو فضا میں روکنے والا کون ہے؟ وہ رحمان ہے، اور کوئی نہیں روک سکتا. 2 گرام کا کینکر آپ فضا میں ملک نہیں کر سکتے. 10 گرام کا ایک سنگریزہ آپ فضا میں نہیں روک سکتے، لیکن کئی کلو وزنی پرندہ فضا میں اڑتا ہے. اسے کون اڑانے والا ہے؟ قرآن کہتا ہے اس کو اڑانے والا رب العالمین. آگے انہ بکل شیء بصیر، اور وہ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے. اس کی بصارت کتنی تیز ہے. قرآن سنیے سورہ انعام آیت نمبر 59 ہے. اللہ فرماتا ہے کہ وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، کہ ایک پتا بھی زمین پر کہیں نہیں گرتا مگر اسے بھی اللہ جانتا ہے. ولا حبۃ فی ظلمات الارض، زمین کی تاریکی کے اندر اگر ایک دانہ بھی گرا پڑا ہے نا، گندم کا گودام ہے یا کوئی کھلیان یا کھیت ہے، ایک دانہ ٹہنی سے ٹوٹ کے دراڑ میں گرا، نیچے چلا گیا، گودام بند ہے، لائٹ بند ہے، تاریکی ہے، اندھیرا ہے، اللہ فرماتا ہے تیرا رب اس دانے کو بھی جاننے والا. ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک و تر ایسی چیز نہیں جس کو وہ نہیں جانتا، ہر چیز اس کے سامنے ہے. وَعِندَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، فرمایا کہ خزانوں کی چابیاں اسی کے پاس ہیں
ذاتی طور پہ صرف اللہ غیب جانتا ہے اور کوئی نہیں جان سکتا. ذاتی طور پہ نبی عطائی طور پہ جانتے ہیں لیکن اللہ صرف ذاتی طور پہ غیب جانتا ہے. حضرات آگے غور کیجئے. آگے والے فرماتا امن ھذا الذی هو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن. اللہ فرماتا ہے کیا تیرے پاس کوئی لشکر ہے جو اللہ کو چھوڑ کے تیری مدد کرے؟ چائنا بڑا ترقی یافتہ ملک ہے نا. کورونا آیا تھا, چائنا کو سمجھ ہی نہیں آتی تھی. بندے کو کورونا ہوتا, بندہ تڑپتا پھڑکتا اور مر جاتا. یوں بندے پھڑکتا مر جاتا. ڈینگی آیا, ایڈز آیا, ایسی بیماریاں نظر نہیں آتی خوردبین کے علاوہ, لیکن انہوں نے بندے کا جینا حرام کر رکھا ہے. اللہ فرماتے ہیں تیرے پاس کو لشکر ہے اللہ کے علاوہ جو اس کے مقابلے میں تیری مدد کرے؟ کوئی نہیں, کوئی نہیں, حاشا وکلا, اور کوئی نہیں. آگے جا کے میں بتاؤں گا جب یہ سوال ہوتے ہیں تو بندے کو کیا کہنا چاہیے, آخر میں عرض کروں گا. آگے اللہ فرماتا ہے ان الکافرون الا فی غرور. اللہ فرماتا کافر دھوکے میں ہے, کافر مغالطے میں ہیں, کافر بہت بڑے شبے کے اندر مبتلا ہیں. ان کے ساتھ دھوکہ ہوگا کافروں کے ساتھ. یہ کہتے ہیں اللہ کوئی نہیں, آخرت کوئی نہیں, بعثت کوئی نہیں, نشور کوئی نہیں, حشر نشر کوئی نہیں, جنت جہنم کوئی نہیں, یہ ثواب اور عطاب کوئی نہیں, جزا سزا کوئی نہیں. پتہ کل قیامت کو چلے گا جب یہ بھوکے پیاسے روزہ دار کل جب جنت کی نعمتیں کھا رہے ہوں گے, لوگ پوچھیں گے یا اللہ یہ نبیوں کا طبقہ ہے؟ اللہ فرمائے گا نہیں, نبیوں کا طبقہ نہیں, یہ میرے محبوب کی امت کے روزہ دار بیٹھ کے کھا پی رہے ہیں. امن ھذا یرزقکم ان امسک رزقہ. اگر اللہ تمہارا رزق روک لے تو تمہیں روزی کون دے گا؟ رب کے مقابلے میں کون ہے جو ہمیں روزی دے؟ اللہ فرماتا ہے اگر میں روزی روک لوں کون ہے جو رزق دے تمہیں؟ بل لجوا فی عتو و نفور. اللہ فرماتا ہے کافر بڑی دور کی سرکشی میں نکل گئے, نفرت میں دور نکل گئے, بہت دور چلے گئے. اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ قل ارائیتم ان اہلکنی اللہ. محبوب آپ فرما دیں اے کفار مکہ, اگر اللہ مجھے ومن معی, یا جو میرے ساتھ میری امت ہے, اللہ ہمیں ہلاک کر دے, اور رحمنا, یا اللہ ہم پہ رحم کرے, تمہیں کیا لگے؟ یعنی اللہ ہمیں بچائے یا اللہ ہمیں تباہ کرے, ہمیں ہلاک کرے یا ہمیں بچائے؟ حضور آپ فرما دیں او کفار مکہ یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے, وہ ہمیں ہلاک کرے یا ہمیں بچائے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ جو چاہے کر لے, اللہ ہر کچھ کرنا چاہتا ہے پر اپنے محبوب کو پریشان تو نہیں نہ کرنا چاہتا. کر سکتا وہ جو چاہے لیکن وہ کرے گا نہیں. اور میں پھر بھی محبوب تم کہہ دو یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے, وہ مجھے ہلاک کرے یا ہم پہ رحم کرے, تمہیں کیا لگے؟ میاں تم اپنی فکر کرو. فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. اللہ فرماتا محبوب ان سے پوچھو کہ تمہیں دردناک عذاب سے کون بچائے؟ اللہ ہمیں سزا دے یا بچائے یہ ہمارا اور ہمارے رب کا معاملہ, لیکن تمہیں رب کے عذاب سے کون بچائے گا؟ پتا چلا کافروں کو رب کبھی بھی معاف نہیں کرے گا. دیکھیں ایک واقعہ عرض کرتا ہوں, یہ اللہ کی ذات کا نعوذ باللہ من ذالک کا کوئی بندہ اس کے غضب کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ہمارے ایک بزرگ ہیں الحاج ابو داؤد محمد صادق رحمت اللہ تعالی علیہ, ان کا ایک رسالہ نکلتا ماہنامہ جس کا نام ہے رضائے مصطفیٰ. اس میں آپ نے واقعہ لکھا کہ ہزروں کے علاقے کے اندر ایک بندہ یورپ چلا گیا, چند سالوں میں بڑی دولت کمائی, بڑے اس نے پیسے کمائے, کروڑ پتی بن گیا. ایک دن اپنے فارم ہاؤس پہ بیٹھا تھا تو دوستوں نے کہا جناب اللہ نے آپ پہ بڑا کرم کیا, آپ تو غریب تھے, مفلوق الحال تھے, اللہ نے آپ کو مالا مال کر دیا. وہ بد نصیب کہنے لگا اللہ نے کیا کرم کیا, یہ میری اپنی محنت ہے, یہ دولت اپنا سر ضرور چھوڑتی ہے. دولت کمائی, شداد بن گیا. لوگوں نے کہا اللہ نے بڑا کرم کیا. اس نے کہا کیا کرم کیا؟ میں نے محنت کی ہے.
لوگوں نے کہا اللہ سے ڈر، توبہ کر، بہت تو بڑا بول رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک بچہ آ گیا، بچے نے آ کے کہا، اس کی امی نے کہا کہ مرغی ذبح کر دو۔ اس نے مرغی پکڑ لی، ایک بندہ ذبح کرنے لگا تو یہ آگے بڑھ کے کہتا لا چھری ادھر، مرغی بھی پکڑ لی، چھری بھی پکڑ لی، چھری پھیرنے لگا تو کسی نے کہا جناب تکبیر تو پڑھ لے۔ وہ کہتا کون سی تکبیر پڑھوں، بچا سکتا ہے کوئی اگر اس مرغی کو مجھ سے تو بچا کے دکھائے ذرا۔ نعوذ باللہ من ذالک، جب اس نے یہ کفریہ بولا، مرغی اس کے ہاتھ سے چھوٹی، مرغی نے چیخ ماری، پاس اس کی اپنی گھوڑی بندھی ہوئی تھی، گھوڑی نے ڈر کے دلتی ماری، اس کے سر پہ آ کے دلتی لگی، زمین پہ سر لگا اور اس کا بیجا باہر پڑ گیا اور وہ جہنم میں پہنچ گیا۔ اللہ کی ذات کا انکار بندے کو غرق کر کے رکھ دیتا ہے۔ اللہ کی ذات کا انکار بہت بڑا غضب ہے۔ ہلاکو خان تھا نا، ہلاکو خان ایک دن بڑے بندے قتل کروائے، لائن میں کھڑا کر کے بندے قتل کرواتا جا رہا ہے، پکڑو گردن اتار دو، پکڑو در ذبح کر دو۔ ایک بزرگ بابا، وہ بیچارہ ڈرتا ڈرتا پچھلی صف میں جاتا ہے، پھر پچھلی صف قتل ہوتی ہے، پچھلی میں چلا جاتا ہے، آخر کے اندر بابا رہ جاتا ہے، بزرگ آدمی، ضعیف، مسکین، کمزور۔ تو یہ گھوڑے پہ بیٹھا تھا تو ٹھٹھا کرنے لگ گیا، اس طرح لیمو پکڑا ہوا تھا، اس نے لیمو کو گھماتا جاتا ہے اور بابے سے تمسخر کرتا ہے، بابا بڑی تو نے جان بچائی ہے، اب بتا تجھے مجھ سے کون بچائے گا۔ یہ لیمو کے ساتھ کھیل رہا تھا اور کفریہ بول رہا تھا۔ بابا جی نے اوپر دیکھا آسمان کی طرف، سبحان اللہ، اوپر جب دیکھا نا تو اسی وقت اس کے ہاتھ سے لیمو پھسل گیا، لیمو پکڑنے لگا تو ادھر والی رکاب سے پاؤں نکل گیا، ادھر والی رکاب میں پاؤں اٹک گیا، گھوڑا بدت کے دوڑنے لگ گیا۔ اس لشکر کے سامنے دیکھتے ہی دیکھتے اس ہلاکو خان کا سر پتھروں کے ساتھ ٹکرا کے پٹک کے اسی وقت مر گیا۔ مارنے والا جہنم میں پہنچ گیا اور بچانے والے اللہ کا بندہ وہ بوڑھا بابا سامنے کھڑا رہا۔ رب کے مقابلے میں کوئی نہیں جو بچا سکے۔ رب غضب ناک ہو جائے اس سے بچا کوئی نہیں سکتا، وہ بچانے پہ آئے تو اس کی ہوتے ہوئے مار کوئی نہیں سکتا۔ اللہ کا غضب دیکھیں، ایک بندہ تھا، اس کے ہاں بچیاں پیدا ہوئی، جڑواں، دو بیٹیاں پیدا اکٹھی ہوئی اور دونوں کی پشتیں ملی ہوئی تھی، بچیاں دو اور ان کی پشتیں آپس میں جڑی ہوئی تھیں۔ ایسا اکثر ہو سکتا ہے، ہوتا رہتا ہے۔ علامہ عبدالحق نے لکھا، شاہ عبدالحق نے مدارج النبوت میں، کہ بنو امیہ اور بنو ہاشم، بنو امیہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان ہے، بنو ہاشم میرے آقا کا خاندان ہے، اور بنو ہاشم کا پیچھے ایک بزرگ اور بنو امیہ کا ایک پیچھے بزرگ، دونوں ایک بھائی تھے اور جڑواں پیدا ہوئے تھے، دونوں سگے بھائی اور جڑواں پیدا ہوئے اور ان کی بھی پشتیں جڑی ہوئی تھی، بچے دو لیکن دونوں کی پشتیں جڑی ہوئی تھی۔ وہ دور تو پرانا تھا نا، سرجری نہیں تھی، ٹریٹمنٹ نہیں تھا، اس وقت آپریشن کا نام و نشان نہیں تھا، لیکن اس دور کے اندر شاہ عبدالحق فرماتے ہیں، روایت نقل کرتے ہیں کہ ان بچوں کو تلوار سے کاٹ کے جدا کیا گیا تھا۔ بچے دو جڑواں کٹھے پیدا ہوئے، پشتیں ملی ہوئی ہیں، تلوار سے کاٹا گیا دونوں کو، اللہ کی قدرت، دونوں زندہ بچ گئے۔ سبحان اللہ۔ تو پھر ایک کی نسل بنی بنو امیہ، ایک کی نسل بنی بنو ہاشم، اور آپ آگے آپ یہ بھی لکھتے ہیں کہ دونوں میں ہمیشہ تلواریں چلتی رہیں، تلواریں چلتی رہیں۔ کربلا میں دیکھ لیں، بندے کے ہاں بچیاں پیدا ہوئی تو بچیوں کی پشتیں جڑی ہوئی تھیں، بچیاں دو پشتیں جڑی ہوئی ہیں، تو جو بچیوں کا باپ تھا اس نے نعوذ باللہ جملہ کہا کہ ربا اس تو اگے تو کر بھی کی سکتا ہے، استغفر اللہ، نعوذ باللہ من ذالک، کہا کہ ربا اس تو اگے تو کر بھی کی سکتا ہے۔ اتنا غلط نہیں بولنا چاہیے، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ جب اس نے یہ بات کی، بچیاں دو پشتیں ملی ہوئی ہیں، ان میں سے ایک بچی مر گئی، ایک مر گئی ایک زندہ ہے۔ اب دیکھیں کہ زندہ کے ساتھ ایک لاش لٹکی ہوئی ہو،
ہم تو ایک منٹ منظر نہیں دیکھ سکتے. ایسا خوفناک ہولناک سما بن گیا. ایک لاش ہے، ایک بچی زندہ ہے. اب لاش کا تصور کریں کہ کس طرح اس کا منہ لٹکا ہوا ہوگا، آنکھیں بے نور ہو چکی ہوں گی، اعضاء لٹکنے گئے ہوں گے. ایک لاش ہے، ایک زندہ ہے. پھر سجدے میں گر کے رویا، یا اللہ مجھے معاف کر دے، تو جو چاہے کر سکتے، تو جو چاہے کر، مجھے معاف کر دے یا اللہ مجھے معاف کر دے. پھر اللہ کی ذات کو رحم آیا، اللہ نے دوسری کی روح بھی قبض کر لی اور اس آدمی کی مصیبت سے جان چھوٹ گئے. تو اللہ جو چاہے کر سکتا ہے. بارک و تعالیٰ فرماتا ہے قل هو الرحمن، محبوب آپ فرما دیں ہمیں اللہ کے علاوہ رزق کوئی نہیں دے سکتا، پرندہ اس کے علاوہ اڑا کوئی نہیں سکتا. اور کہہ دے محبوب هو الرحمن، وہی اللہ ہے. آمنا بہی، ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں. بندہ ایمان لے آئے تو پھر سارے چیلنج ہی کافور ہو جاتے ہیں. بندہ پھر کہتا ہے یا اللہ تو میرا رب ہے، مجھے نہیں پتا، رزق بھی تو نے دینا، شفا بھی تو نے عطا کرنا. آگے فرمایا وعلیہ توکلنا، اور ہم اسی پہ توکل کرتے ہیں. فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ان قریب تمہیں پتا چل جائے گا کہ کھلی گمراہی میں کون ہے. آخری آیت قل، محبوب آپ فرما دیں ارائیتم، اے کفار مکہ تمہاری کیا رائے ہے، ان اصبح ماؤکم غورا، اگر پانی زمین کے اندر گہرا چلا جائے، پانی اور نیچا چلا جائے، فمن یاتکم بماء معین، کون ہے جو تمہیں ستھرا اور پکیدہ میٹھا پانی پینے کو لا کے دے. یہ اللہ کی قدرت ہے. آج بھی عرب کے اندر نا پیٹرول سے زیادہ پانی کی فکر پڑی ہوتی ہے لوگوں کو. پانی آج بھی وہاں نہیں میسر، پیٹرول زیادہ پانی کم ہے. تو لوگ جب سفر پہ نکلتے ہیں تو پانی کی بوتلیں پہلے بھر کے ڈکی میں رکھتے ہیں. پیٹرول کی فکر کم ہے، پانی کی زیادہ ہے. تو اللہ تبارک، آج ترقی یافتہ دور میں پانی کا یہ حال ہے. تو اس وقت تو پورے عرب کے اندر 2-4 چشمے تھے پانی کے، جس میں سے عرب کے لوگ پانی پیتے، جانوروں کو پلاتے. اللہ نے فرمایا محبوب ان سے کہیں اگر یہ 2-4 چشمے بھی اللہ بند کر دے تو کون ہے تمہیں جو پانی میٹھا پلا سکتے تھے؟ کون ہے جو تمہیں پانی پلائے؟ تو ہمارے بزرگ فرماتے جب یہ آئے نا، کون ہے جو پرندہ اڑائے، کون ہے جو رزق دے، کون ہے جو تمہیں پانی میٹھا پلائے، تو یہی کہا کہو اللہ رب العالمین، اللہ رب العالمین، کہ میرا رب ہے جو تمام جہانوں کو پالنے والا، وہ مجھے پانی بھی پلائے گا، مجھے رزق بھی عطا فرمائے گا.